خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اوصیاء، اولیاء، ائمہ کیوں؟ تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے، بربادی کی طرف نہ جائے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اس پر انسان اتنا تکبر کرے، انسان غرور کرے۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر بہتر ہو، عزیزان محترم، خوب اپنے باطن کی طرف توجہ کرے۔ مومن کا آئینہ ہے۔ جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے، وہ برائی میری ہے، میری۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ۔ یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ خوب ہم نفس کی لذتوں کا شکار ہیں۔ زبان کو لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں، زبان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل میلہ نہ ہو، جب تک کوئی میسج فارورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو، ہماری انگلی کو بھی چین، کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں۔ ہم ان حماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ خوب مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے۔ وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا۔ اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں، تحمل اور بردباری کریں، اخلاق۔ آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق ہے۔